آج ہم بات شروع کر رہے ہیں ایک ایسے عدالتی فیصلے سے جس نے پاکستان کی سیاست پر کافی گہرے اثرات ڈالے۔ نواز شریف کی بطور وزیر اعظم نااہلی۔ جی ہاں، یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا جس میں انہیں آئین کے تحت صادق اور امین قرار نہیں دیا گیا۔ اور اسی فیصلے میں اسحاق ڈار بھی نااہل ہوئے تھے بطور وزیر خزانہ۔ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف ایک فرد کی نااہلی کا معاملہ نہیں تھا، اس نے پاکستان کے سیاسی اور قانونی منظرنامے میں بہت سے سوالات کھڑے کر دیے۔ تو آج ہم اسی تناظر میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک آڈیو ماخذ ہے money.mp3 اور اس کی روشنی میں ہم شریف خاندان سے جڑے جو مالی معاملات ہیں ان کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی، اور یہ صرف ایک آدھ پہلو نہیں ہے، اس میں کافی ساری پرتیں ہیں، کافی سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو مطلب یہ صرف پاناما پیپرز والی بات نہیں ہے۔ ذرائع تو کہہ رہے ہیں کہ بات 90 کی دہائی کی نجکاری پالیسیوں سے شروع ہوتی ہے، پھر آف شور کمپنیاں، لندن کی وہ مہنگی جائیدادیں۔ جی بالکل۔ اور یہاں تک کہ یہ جو کیپٹل فلائٹ ہے، یعنی ترقی پذیر ممالک سے پیسہ باہر لے جانا، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کا کیا کردار ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ یہ جو ساری پیچیدہ کڑیاں ہیں الزامات کیا ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، سیاسی طور پر کیا ہوا، بین الاقوامی سطح پر کیا اثرات ہوئے، ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تاکہ ماخذ میں جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ کچھ واضح ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو پھر بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، 90 کی دہائی سے، اور یہ جو دولت جمع ہونے کے ابتدائی الزامات ہیں وہاں سے۔ نجکائی کے عمل پر ذرائع نے کافی سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ جی، ذرائع کے مطابق 90 کی دہائی میں جب نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے تو بڑے پیمانے پر سرکاری اداروں کی نجکاری ہوئی۔ جی، الزامات یہ ہیں کہ یہ سارا عمل جو تھا وہ شفاف نہیں تھا۔ کہا گیا ہے کہ کئی سرکاری اثاثیں ان کو کم قیمت پر، مطلب مبینہ طور پر اپنے سیاسی حمایتیوں، دوستوں، کاروباری شراکت داروں کو بیچا گیا۔ اچھا۔ جس سے ظاہر ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچا اور کچھ خاص گروہوں کو فائدہ ہوا۔ اور اسی دوران ایک قانون بھی بدلا گیا کہا، جس نے ذرائع کے مطابق پیسوں کے بہاؤ کو آسان کر دیا۔ ہاں، ایک قانون پاس کیا گیا جس کے تحت پاکستانی ٹیکس حکام جو تھے وہ باہر سے پاکستان آنے والے پیسے کے ماخذ، یعنی وہ کہاں سے آیا، اس پر سوال نہیں کر سکتے تھے۔ ماخذ میں اس پر تبصرہ بھی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، مطلب آپ سسٹم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ قانون بعد میں ظاہر ہے منی لانڈرنگ کے خدشات کی وجہ سے کافی تنقید کی زد میں رہا۔ اور خاندان کے کاروباری ڈھانچے کا بھی ذکر ہے، جیسے حدیبیہ پیپر ملز، رمضان شوگر ملز۔ بالکل، یہ مثالیں اہم ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان کا جو کاروباری نیٹ ورک تھا وہ کتنا مضبوط تھا اور آپس میں کتنا جڑا ہوا تھا۔ ان کمپنیوں کے ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز، ان میں زیادہ تر شریف خاندان کے قریبی لوگ ہی تھے۔ نواز شریف، شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، سلمان شہباز۔ یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں فیملی کنٹرولڈ بزنس ماڈل تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب رمضان شوگر مل والے معاملے پر آتے ہیں۔ اس سے جڑے جو منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں وہ تو کافی زیادہ سنگین بتائے گئے ہیں۔ جی، یہ معاملہ کافی بڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف صاحب پر، جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے لیڈر تھے اور بعد میں وزیر اعلیٰ بھی بنے، جی، الزام ہے کہ انہوں نے رمضان شوگر مل کے ذریعے مبینہ طور پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی۔ اور جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ کیا طریقہ تھا وہ؟ الزام یہ ہے کہ مل کے جو کم تنخواہ والے ملازم تھے، جن کی مہینے کی تنخواہ شاید چند ہزار روپے ہو، ان کے ناموں پر بینک اکاؤنٹس کھولے گئے۔ ایک مثال جو بہت زیادہ آتی ہے وہ مسعود انور صاحب کی ہے، ایک نچلے درجے کے ملازم جنہیں ذرائع میں چائے والا بھی کہا گیا ہے۔ اچھا۔ ان جیسے درجنوں ملازمین کے اکاؤنٹس میں بہت بھاری رقم، کروڑوں اربوں روپے جمع کروائے جاتے تھے۔ اور پھر ان پیسوں کا کیا ہوتا تھا؟ الزامات کے مطابق یہ پیسہ ان ملازمین کے اکاؤنٹ سے نکلتا تھا اور پھر یا تو براہ راست شہباز شریف، حمزہ شہباز یا سلمان شہباز کے ذاتی اکاؤنٹس میں چلا جاتا تھا۔ سیدھا ان کے اکاؤنٹس میں؟ جی، یا پھر ان پیسوں سے مبینہ طور پر دوسرے اثاثے بنائے جاتے۔ ماخذ میں کچھ خاص تاریخیں اور رقوم بھی بتائی گئی ہیں، جیسے مسعود انور کے اکاؤنٹ سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 27 اپریل 2017 کو 16 لاکھ روپے، 13 مئی 2016 کو تقریباً 6.5 لاکھ روپے اور ایک اور بار 19 لاکھ روپے منتقل ہوئے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اتنی بڑی رقمیں اور وہ بھی کم تنخواہ والے ملازمین کے نام پر۔ بینکنگ سسٹم، اس کا کیا کردار بتایا گیا ہے سب میں؟ ان پر کوئی سوال نہیں اٹھا؟
ذرائع میں جو تفتیش کار ہے نا، ان کے حوالے سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ بینکنگ سسٹم نے نہ صرف آپ کہیں آنکھیں بند رکھیں اور بلکہ بعض اوقات مبینہ طور پر سہولت کاری بھی کی۔ یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ بینکروں پر دباؤ ڈالا جاتا تھا، کبھی کہا گیا مسلح افراد کے ذریعے، کبھی بڑے سرکاری آفیسرز کی فون کالز آتی۔ ایک تاثر یہ دیا گیا کہ کچھ بینک اہلکار بھی اس مبینہ گٹھ جوڑ کا حصہ تھے، خاص طور پر اس وقت جب اسحاق ڈار صاحب، جو قریبی رشتہ دار بھی ہیں، وزیر خزانہ تھے، اور نواز شریف وزیر اعظم۔ تو ایک منظم طریقے سے سسٹم کو استعمال کرنے کا الزام ہے۔ یہ تو واقعی سنگین الزامات ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں پینما پیپرز کی طرف۔ اس نے تو ان معاملات کو بالکل عالمی سطح پر لا کھڑا کیا تھا۔ بالکل، پینما پیپرز کی اہمیت اسی لیے بہت بڑھ گئی کہ یہ الزامات کسی مقامی سیاسی مخالف کی طرف سے نہیں آئے تھے۔ یہ تو ایک بین الاقوامی تحقیقاتی صحافیوں کا کنسورشیم تھا، ICIJ، ان کی طرف سے آئے۔ جی۔ اس سے شریف خاندان کا یہ جو موقف تھا نا کہ ان کے خلاف الزامات ہمیشہ سیاسی ہوتے ہیں، اس کو کافی ٹھیس پہنچی۔ ان پیپرز میں نواز شریف صاحب کے 3 بچوں کے نام آئے، مریم، حسن اور حسین نواز۔ اور انکشاف کیا ہوا؟ انکشاف یہ ہوا کہ ان کی لندن میں مہنگی جائیدادیں ہیں جو آف شور کمپنیوں کے ذریعے خریدی گئی ہیں۔ اچھا، پھر مریم نواز کا دفاع تھا، اور وہ بڑا مشہور زمانہ کیلیبری فونٹ والا معاملہ، وہ کیا قصہ تھا؟ جی، مریم نواز صاحبہ نے شروع میں تو ان فلیٹس کی ملکیت سے انکار کیا، کہا کہ وہ صرف ٹرسٹی ہیں۔ اس دعوے کے ثبوت میں کچھ دستاویزات پیش کیں جن پر 2006 کی تاریخیں تھیں۔ لیکن یہاں ایک آپ کہیں ٹویسٹ آیا۔ کیا؟ تحقیقات میں پتا چلا کہ ان دستاویزات میں جو فونٹ استعمال ہوا تھا وہ کیلیبری تھا۔ اچھا۔ اور کیلیبری فونٹ مائکروسافٹ نے تجارتی طور پر 2007 میں متعارف کروایا تھا۔ تو مطلب؟ تو ایک چھوٹی سی تکنیکی تفصیل، یا شاید اتنی چھوٹی بھی نہیں، جس نے پورے دفاع پر سوال کھڑا کر دیا کہ بھئی 2006 کی دستاویز 2007 والے فونٹ میں کیسے ٹائپ ہو گئی؟ یہ واقعی ایک عجیب نقطہ تھا۔ اچھا، ماخذ میں مریم نواز کے اثاثوں میں ایک دم سے بہت زیادہ اضافے کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ اٹھایا گیا۔ بتایا گیا کہ 1992-93 کے مالی سال میں جب مریم نواز صاحبہ کی عمر کوئی 19 سال تھی، ان کے جو ظاہر کردہ اثاثے تھے ان میں صرف 1 سال میں 21 گنا اضافہ ہوا۔ 21 گنا؟ جی۔ ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس وقت ان کا کوئی جانا پہچانا ذریعہ آمدن یا کاروبار نہیں تھا، تو یہ اضافہ کیسے ہو گیا؟ ان انکشافات کے بعد پھر پاکستان میں تحقیقات ہوئیں۔ جی ہاں۔ JIT بنی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم۔ اس JIT نے کیا پایا؟ JIT، جس میں فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے کئی مہینے تفتیش کی۔ ان کا جو بنیادی نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف اور ان کا خاندان اپنے معلوم ذرائع آمدن سے اپنے اثاثوں، خاص طور پر یہ جو لندن فلیٹس تھے، ان کا جواز پیش نہیں کر سکے۔ یعنی منی ٹریل نہیں دے سکے؟ جی، وہ یہ نہیں بتا سکے کہ ان جائیدادوں کو خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔ وہ جو منی ٹریل مانگی جا رہی تھی وہ نہیں ملی۔ اور مقدمے کے دوران کیا ہوا؟ کیا کوئی ٹریل سامنے آئی؟ ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ تقریباً 1 سال مقدمہ چلا، لیکن نواز شریف صاحب یا ان کی قانونی ٹیم کی طرف سے ایون فیلڈ فلیٹس کی خریداری کے لیے جو پیسہ استعمال ہوا، اس کا کوئی واضح اور قابل تصدیق راستہ وہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ سوال بار بار وہی گونجتا رہا کہ پیسہ کہاں سے آیا، منی ٹریل کہاں ہے؟ ماخذ میں حسن نواز کے ایک پرانے ٹی وی انٹرویو کا بھی ذکر ہے شاید۔ جی ہاں، وہ ایک کافی مشہور انٹرویو ہے جس میں ان سے لندن فلیٹس کی ملکیت کا پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کرائے پر رہتے ہیں اور کرایہ پاکستان سے آتا ہے۔ اچھا۔ جب پوچھا گیا کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے تو کہا کہ یہ ان کے دادا میاں شریف کی محنت کی کمائی ہے، لیکن ماخذ اس پر کئی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا سوال؟ پہلا تو یہی کہ اگر دادا کی کمائی تھی تو اس کی منی ٹریل کیوں نہیں؟ دوسرا، یہ نشاندہی کی گئی کہ شریف خاندان تاریخی طور پر پاکستان کے جو پرانے امیر ترین صنعتی خاندان ہیں ان میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ ان کی دولت کا بڑا حصہ پچھلی کچھ دہائیوں میں ہی بنا ہے۔ تیسرا، کچھ اندازے لگائے گئے ہیں کہ خاندان کی جو نامعلوم دولت ہے وہ شاید 4 سے 5 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ برطانیہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، امریکہ، حتیٰ کہ لگزمبرگ جیسے ملکوں میں بھی پھیلی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام تحقیقات اور مقدمات کا پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ دسمبر 2018 میں العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس سے پہلے ایون فیلڈ والے کیس میں بھی انہیں اور مریم نواز صاحبہ کو سزائیں ہو چکی تھیں۔ اور پھر وہ لندن چلے گئے؟ جی،
بعد میں انہیں طبی بنیادوں پر ضمانت ملی اور وہ علاج کے لیے لندن چلے گئے، لیکن پھر واپس نہیں آئے۔ لندن میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کو پاکستانی فوج کی سازش قرار دیا۔ یہاں نا برطانیہ کے کردار پر بھی کچھ سوال اٹھائے گئے ہیں، خاص طور پر نواز شریف کی لندن میں موجودگی پر۔ جی، ماخذ میں اس بات پر کافی حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس وقت جو برطانوی ہوم سیکریٹری تھیں پریتی پٹیل، جی، وہ تو غیر قانونی تارکین وطن اور ویزا قوانین توڑنے والوں کے خلاف بہت سخت موقف رکھتی تھی، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف بظاہر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جب ان کا ویزا ختم ہو گیا تھا؟ ماخذ کے مطابق ہوم آفس نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے NCA، جو مالی جرائم دیکھتی ہے، اس نے بھی نواز شریف کے برطانیہ میں جو اثاثے ہیں ان کی تحقیقات نہ کرنے کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کیا لندن ایک طرح سے شریف خاندان کے لیے ایک مرکز بن گیا ہے؟ ماخذ تو کچھ ایسی ہی تصویر پیش کرتا ہے۔ خاندان کے کئی اہم لوگ لندن میں رہتے ہیں یا اکثر وہاں ہوتے ہیں۔ حسن نواز، حسین نواز، ان کے بیٹے بیٹیاں، داماد جیسے علی ڈار ہیں، اسحاق ڈار کے بیٹے، جی، علی عمران ہیں، شہباز شریف کے داماد، رابعہ عمران ہے، شہباز شریف کی بیٹی، خود اسحاق ڈار صاحب، سلمان شہباز وغیرہ۔ اور ان میں سے کئی پاکستان میں مطلوب بھی ہیں۔ جی، ان میں سے کئی جیسے اسحاق ڈار، علی عمران، رابعہ عمران، یہ پاکستان میں مختلف مقدمات میں مطلوب بھی ہیں۔ تو ماخذ یہ سوال پوچھتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ملک میں قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے مفرور ہیں، انہیں لندن میں اتنی آسانی سے پناہ کیسے مل جاتی ہے؟ اور یہ سوال صرف شریف خاندان کا نہیں بلکہ ایک بڑے رجحان کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ ہمیں گفتگو کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، یہ جو سرمائے کی بیرون ملک منتقلی ہے، کیپٹل فلائٹ، اور اس میں مغربی ممالک خاص طور پر لندن کا مبینہ کردار۔ بالکل، ماخذ لندن کو نا دنیا بھر کے جو سیاسی طور پر بااثر لوگ ہیں، جنہیں پیپس کہتے ہیں، پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنس، جی، پیپس، ان کے اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک بہت پسندیدہ جگہ قرار دیتا ہے۔ پیپس وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عہدے کی وجہ سے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے زیادہ خطرے میں سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ برٹش ورجن آئی لینڈز یا کیمن آئی لینڈز، وہاں جو آف شور کمپنیاں بنتی ہیں، ان کے ذریعے چھپایا جاتا ہے، لانڈر کیا جاتا ہے، اور پھر اسے لندن کے پراپرٹی مارکیٹ یا دوسرے عالمی مالیاتی نظاموں میں دوبارہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس کیپٹل فلائٹ کا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اثرات تو بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب اربوں ڈالر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس سے مقامی معیشت کمزور ہوتی ہے، کرنسی کی قدر گرتی ہے، جیسے ہم پاکستانی روپے کے ساتھ اکثر دیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ ٹیکس کم جمع ہوتا ہے اور ملک کو اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے باہر سے زیادہ قرض لینے پڑتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا شیطانی چکر بن جاتا ہے۔ اسی تناظر میں FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ذکر بھی اہم ہے۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ جی، FATF ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے معیار بناتا ہے۔ پاکستان کو اس کی گرے لسٹ میں ڈالا گیا کیونکہ اس پر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف مناسب اقدامات نہ کرنے کا الزام تھا۔ لیکن ماخذ میں ایک ستم ظریفی کا ذکر ہے۔ جی، ایک پاکستانی اہلکار کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ ستم ظریفی دیکھیں، پاکستان تو گرے لسٹ میں ہے، لیکن جو پیسہ یہاں سے مبینہ طور پر لانڈر ہو کر جاتا ہے وہ ان مغربی ممالک میں جاتا ہے جو خود گرے لسٹ میں نہیں ہے۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ ماخذ کے مطابق FATF نے اس نقطے پر انٹرویو دینے یا تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا ماخذ مغربی ممالک پر دوہرے معیار کا الزام بھی لگاتا ہے؟ ہاں، یہ نقطہ بہت زور سے اٹھایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ مغربی ممالک پاکستان جیسے ملکوں سے تو مالی شفافیت اور سخت قوانین کا مطالبہ کرتے ہیں، جی، لیکن جب ان ممالک سے باہمی قانونی معاونت یعنی میوچول لیگل اسسٹنس یا MLA کے تحت معلومات مانگی جاتی ہیں یا اثاثوں کی واپسی میں مدد مانگی جاتی ہے تو اکثر یا تو تعاون نہیں کیا جاتا یا بہت سست روی دکھائی جاتی ہے۔ کوئی مثال دی گئی ہے؟ مثال دی گئی ہے کہ پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کو جو MLA درخواستیں بھیجیں وہ اس بنیاد پر رکی رہیں کہ ان میں اکاؤنٹ نمبر جیسی تفصیلات نہیں تھیں جو کہ درخواست دینے والے ملک کے لیے حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر برطانیہ پر سہولت کاری کا الزام؟ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ برطانیہ اور دوسرے مغربی مالیاتی مراکز ایک ایسا آپ کہیں ریڈی میڈ سسٹم فراہم کرتے ہیں جو غیر قانونی یا مشکوک ذرائع سے آنے والے فنڈز کو چھپانے اور اسے قانونی شکل دینے میں مدد دیتا ہے۔ منی لانڈررز کی جنت بھی کہا گیا ہے؟
جی، یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ماخذ اس تضاد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے لوٹی گئی دولت مغربی دارالحکومتوں میں پڑی رہتی ہے، اس پر اکثر خاموشی ہوتی ہے، جبکہ مغربی دنیا میں جو ٹیکس چوری ہوتی ہے، جیسے بڑی کمپنیاں یا ارب پتی لوگ کرتے ہیں، اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اب واپس پاکستان کی اندرونی سیاست کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت نے ان معاملات پر کیا موقف اپنایا تھا؟ عمران خان نے تو اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے خلاف ایک بہت سخت بیانیہ رکھا تھا۔ جی، انہوں نے بار بار یہ دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مغربی ممالک، خاص طور پر برطانیہ کو چیلنج بھی کیا کہ وہ ان اثاثوں کی واپسی میں مدد کریں۔ اور خارجہ پالیسی میں بھی کچھ تبدیلیاں؟ جی، ان کی حکومت نے خارجہ پالیسی میں بھی ایک آزاد راہ اپنانے کی کوشش کی۔ ماخذ کے مطابق امریکہ کی جانب سے مبینہ طور پر پاکستان میں CIA کے اڈے مانگنے جیسی درخواستوں کو انہوں نے مسترد کیا۔ اور پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی، جس پر انہوں نے بیرونی سازش کا الزام لگایا۔ جی ہاں، اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کو پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ عمران خان نے اس کا الزام ایک امریکی سازش پر لگایا، جس میں ان کے بقول مقامی سیاسی جماعتوں نے بھی کردار ادا کیا۔ وہ سائفر والا معاملہ؟ جی، انہوں نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے بھیجے گئے ایک مبینہ سفارتی کیبل یعنی سائفر کا حوالہ دیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار ڈونلڈ لو نے پاکستانی سفیر سے ملاقات میں کہا تھا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور اگر ہٹا دیا گیا تو سب معاف کر دیا جائے گا۔ امریکہ نے البتہ ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ عمران خان کے بعد پھر شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم اقتدار سنبھالا۔ جی، متحدہ اپوزیشن کے امیدوار کے طور پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ بین الاقوامی میڈیا جیسے گارڈین اخبار نے انہیں ایک محنتی منتظم اور شاعری کے شوقین کے طور پر پیش کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ان کے پہلے خطاب سے یہ جملہ بھی نقل کیا گیا، انسان کو خواہشات کی تمام قیود سے خود کو آزاد کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان نے تو نئی حکومت پر بھی بہت سنگین الزامات لگائے تھے۔ جی، عمران خان نے دعویٰ کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران امریکی سفارت خانے نے ان کی پارٹی کے جو منحرف اراکین تھے ان سے رابطے کیے اور انہیں مبینہ طور پر پیسے کی پیشکش کی۔ اچھا؟ انہوں نے نئی بننے والی کابینہ کو مجرموں کا ٹولہ قرار دیا اور کہا کہ ان کے بقول 60% کابینہ ضمانت پر ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں سزا کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ ماخذ میں ایک شریف ڈاکٹرائن کا بھی ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک مبینہ سیاسی حکمت عملی کی طرف اشارہ ہے جو شریف خاندان پر تنقید کرنے والے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ ڈاکٹرائن؟ اس ڈاکٹرائن کے تحت الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ خاندان مبینہ طور پر میڈیا، عدلیہ اور حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتا ہے، یا آپ کہیں مالی طور پر خریدتا ہے، تاکہ اپنے خلاف جو تحقیقات اور مقدمات چل رہے ہیں ان پر اثر انداز ہو سکے، اپنے حق میں فیصلے لے سکے اور آخر میں سزا سے بچ جائے۔ ماخذ کے مطابق ان پر یہ الزام ہے کہ ان کا یقین ہے کہ اگر وہ کسی طرح مقدمات کو لمبا کھینچ سکیں اور اقتدار میں واپس آ جائیں تو وہ خود کو تمام الزامات سے بری کروا سکتے ہیں۔ عمران خان کے جانے کے بعد کیا کوئی ایسی قانونی یا دوسری پیش رفت ہوئی جس کا ذکر ماخذ میں ہو؟ جی ہاں، کئی اہم چیزوں کا ذکر ہے۔ شہباز شریف کی حکومت نے قومی احتساب بیورو یعنی نیب، جو کرپشن کے کیسز دیکھتا ہے، اس کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں کی۔ کیا تبدیلیاں تھیں وہ؟ ان ترامیم نے نیب کے اختیارات کو کافی محدود کر دیا۔ 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کیسز نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیے گئے، مقدمات کے فیصلے کے لیے 1 سال کی حد لگا دی، اور یہ بھی شک ڈال دی کہ اگر گرفتاری کے وقت ثبوت ناکافی ہوں تو جھوٹا ریفرنس دائر کرنے والے تفتیشی آفیسر کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور ان کا اطلاق ماضی سے کیا گیا؟ جی، سب سے اہم بات یہ کہ ان ترامیم کا اطلاق ماضی سے کیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ بہت سے پرانے کیسز جن میں شریف خاندان اور دوسرے سیاستدانوں کے خلاف کیسز بھی شامل تھے وہ خود بخود ختم ہو سکتے تھے۔ ناقدین نے اسے احتساب کے عمل کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا۔ اور کچھ تفتیش کاروں اور گواہوں کی اموات کا بھی ذکر ہے، یہ تو کافی تشویشناک بات ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی تشویشناک پہلو ہے جس کا ماخذ میں ذکر ہے۔ رمضان شوگر ملز کیس کی جو تحقیقاتی ٹیم تھی اس کے سربراہ تھے FIA کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد رضوان۔
وہ مئی 2022 میں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اوہ! وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیس میں مرکزی تفتیش کار تھے۔ پھر اسی کیس کی تحقیقات کرنے والے ایک اور افسر ندیم اختر، ان کو بھی مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑا اور وہ تشویشناک حالت میں رہے۔ اور ایک گواہ کا بھی ذکر ہے؟ جی، پھر جون 2022 میں اسی کیس کے ایک اہم گواہ ملک مقصود چپڑاسی، جنہیں چائے والا کہا گیا تھا اور جن کے اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر 3.7 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی تھی، جی وہ بھی دبئی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وہ مبینہ طور پر تفتیشکاروں سے تعاون کرنے پر راضی تھے۔ ان پے در پہ اموات نے ظاہر ہے بہت سے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ اور اس دوران لندن کا کردار وہ ویسا ہی رہا؟ ماخذ لندن کو بدستور وہی دولت کا عالمی دارالحکومت اور پیپس کے لیے ایک میگنیٹس کے طور پر پیش کرتا ہے۔ شریف خاندان کے علاوہ آذربائیجان کے علییف خاندان، کینیا کے سابق صدر اوہورو کینیاٹا کے خاندان کا بھی ذکر ہے، جن کی لندن میں بڑی بڑی جائیدادیں ہیں۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ برطانوی حکومت نے ڈرٹی منی کے خلاف کریک ڈاؤن کے جو وعدے کیے تھے، ان پر عملی اقدامات یا تو کمزور رہے ہیں یا ان میں بہت تاخیر ہوئی ہے۔ برطانیہ کو لائبل ٹورزم یعنی حد تک عزت کے مقدمات کے لیے بھی ایک آسان جگہ کہا گیا ہے، جہاں امیر لوگ اپنے ناقدین کو مہنگے قانونی مقدمات میں الجھا کر چپ کروا سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر لندن ایک محفوظ پناہ گاہ؟ جی، معزول یا متنازع اشرافیہ کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ FATF کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ تھی عمران خان کے جانے کے بعد؟ جی ہاں، ایک قابل ذکر تبدیلی یہ آئی کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے کچھ مہینے بعد جون 2022 میں FATF نے اپنے جائزے میں کہا کہ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو 34 شرائط تھیں وہ سب پوری کر لی ہیں اور جلد ہی اسے لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت تھی، حالانکہ اس کے وقت پر کچھ سوالات بھی اٹھے۔ اور برطانیہ کے ساتھ قانونی معاونت یعنی MLA کے معاملات میں کوئی پیش رفت ہوئی شریف خاندان کے حوالے سے؟ مؤخذ کے مطابق پاکستان کی طرف سے شریف خاندان کے اثاثوں، خاص طور پر ایون فیلڈ فریٹس کے حوالے سے برطانیہ کو جو MLA درخواستیں بھیجی گئی ہیں، ان پر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاناما پیپرز اور پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود؟ جی، ان سب کے باوجود برطانیہ میں ان اثاثوں کی کوئی معلوم یا عوامی سطح پر سامنے آنے والی تحقیقات نہیں ہوئی۔ یہ صورتحال مؤخذ میں جو تاثر دیا گیا ہے نا کہ لندن مبینہ طور پر کرپٹ دولت رکھنے والوں کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے، اس کو مزید تقویت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ اور کئی پہلوؤں والی تصویر ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کا ایک خلاصہ کریں تو مرکزی نکات کیا ہوں گے؟ بنیادی طور پر تو ہم نے شریف خاندان کے خلاف کئی دہائیوں پر پھیلے ہوئے مالی بے ضابطگیوں کے سنگین الزامات کا جائزہ لیا۔ 90s کی دہائی کی نچکاری سے شروع ہو کر رمضان شوگر ملز میں مبینہ منی لانڈرنگ کے وہ تفصیلی طریقے جن میں کم تنخواہ والے ملازمین کے اکاؤنٹس کا استعمال تھا۔ جی، پھر پاناما پیپرز کا معاملہ آیا، لندن کی جائیدادیں اور خاص طور پر وہ کیلیبری فنڈ جیسی تفصیلات جنہوں نے ان کے دفاعی بیانیے پر سوال کھڑے کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو سرمایے کی بیرون ملک منتقلی کا بڑا مسئلہ ہے اس پر بات کی، لندن اور دوسرے مغربی مالیاتی مراکز کا اس میں مبینہ کردار، اور پھر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کو ان ممالک سے اثاثے واپس لانے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان پر بات کی۔ بالکل، FATF کا معاملہ، MLA درخواستوں میں تاخیر اور دوہرے معیار کے الزامات، یہ سب بھی زیر بحث آئے۔ اور پھر پاکستان کے اندر کی سیاسی صورتحال، نواز شریف کی نااہلی، جلاوطنی، عمران خان کا آنا اور ان کا اینٹی کرپشن بیانیہ، پھر ان کی حکومت کا خاتمہ اور اس سے جڑے سازش کے الزامات۔ جی، پھر شہباز شریف کا اقتدار میں آنا، نیب قوانین میں وہ متنازع تبدیلیاں اور تفتیش کاروں اور گواہوں کی وہ مشکوک اموات، یہ سب مل کر احتساب، شفافیت اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کے بارے میں بہت گہرے سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو آخر میں اپنے سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑتے ہیں جو ان تمام تفصیلات سے ہٹ کر ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، غور طلب بات یہ ہے
جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو مغربی مالیاتی مراکز جیسے لندن ہیں، وہاں مبینہ طور پر چھپائے گئے اربوں ڈالر کے اثاثوں کو واپس لانے میں کتنی حقیقی مشکلات کا سامنا ہے، اور ان مراکز کی طرف سے مکمل اور شفاف تعاون میں بظاہر کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آتی، تو یہ جو عالمی مالیاتی ڈھانچہ ہے، اس میں کون سی بنیادی یعنی سسٹم میں کون سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے؟ وہ کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں جو اس عدم توازن کو ختم کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ غریب ممالک سے مبینہ طور پر جو دولت لوٹی جاتی ہے اسے بیرون ملک اتنی آسانی سے نہ صرف پناہ ملے بلکہ وہ عالمی معیشت میں دوبارہ سرمایہ کاری کے ذریعے پھلتی پھولتی بھی رہے؟ یہ سوال کسی ایک ملک یا خاندان کا نہیں بلکہ اس پورے عالمی نظام کا ہے جس میں یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے۔